الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک میں جس موضوع کے اوپر میرا بیان ہے وہ موضوع ہے ولادت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جس میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے متعلق جو احادیث ہیں، چند احادیث پیش کی جائیں گی۔ اس کے بعد اس مسئلے کے اوپر بات ہوگی کہ 13 رجب کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے یا نہیں ہے، اور تیسرے نمبر پر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اس کے اوپر انشاءاللہ عز و جل دلائل کی روشنی میں کلام ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ کسی بزرگ ہستی کی کسی ایک فضیلت کا انکار کر دینا، یا تو وہ دلائل کے ساتھ ہوگا یا بغیر دلیل کے ہوگا۔ اگر بغیر دلیل ہے تو یہ مناسب نہیں، اور اگر دلیل کے ساتھ ہے تو یہ بے ادبی نہیں۔ اور کسی ایک بات کے انکار کرنے سے جو فضیلت سمجھی جا رہی ہے، آیا کہ وہ فضیلت ہے بھی یا نہیں، بالفرض وہ فضیلت ہو بھی لیکن اس کا ثبوت نہیں مل رہا، اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ ہستی اپنی ذات میں اتنی بلند و بالا ہے کہ کسی ایک منسوب فضیلت کے انکار سے ان کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ ہم نے خود ساختہ کئی باتیں بنا لی ہوتی ہیں، اب جو اس کو نہیں مانتا تو فوراً اس کو بے ادب گستاخ کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ لو جی یہ اہل بیت کے دشمن ہیں یا یہ صحابہ کے دشمن ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اگر 13 رجب کو پیدا نہیں بھی ہوئے، اگر خانہ کعبہ کے اندر پیدا نہیں بھی ہوئے، تو ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ان کی شان تو ویسے بڑی بلند و بالا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی حضرت ہارون کون تھے؟ نبی تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے تشبیہ دی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو لوگوں کے لیے چھوڑ کر گئے، تو آقا علیہ السلام نے بھی جب ایک جگہ جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی کو اپنی جگہ وہاں مقرر کیا۔ اسی طرح ہجرت کی رات بھی اپنی جگہ پر اپنے بستر پر سلایا،
تو پھر آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی شان کو بیان کیا کہ تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے نزدیک کون ہے؟ حضرت ہارون ہے۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جس طرح حضرت ہارون کے ساتھ نسبت ہے تو 100% اسی طرح نسبت ہو، اس کی بھی نفی فرما دی کہ نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر حضرت علی معاذ اللہ بالفرض نبی ہوتے تو ان کا مقام و مرتبہ حضور سے کم ہی ہونا تھا نا۔ تو یہ جو قادیانی کہتے ہیں کہ جی ساڈا دجال جڑا ہے وہ بھی نبی ہے معاذ اللہ، لیکن حضور تو گھٹ ہے، اسی کہنے ہیں کہ حضور نالوں گھٹ اگر کوئی نبی آ سکتا تو اس سے پہلے کہیں یہ تو کوئی ہستی نہیں ہے، یہ تو بونگا ہے۔ جو بزرگ ہستیاں تھیں، جو صحابہ تھے، جو حضرت عمر فاروق تھے، علی المرتضیٰ تھے، ان کا حق زیادہ بنتا ہے۔ لیکن کیا حضور نے ہر لحاظ سے نبوت کا دروازہ واضح الفاظ میں بند کرنا ہمیں سکھا دیا، قرآن نے سکھا دیا۔ اس لیے حضرت علی کو جو نسبت ہے حضرت ہارون سے وہ 100% نہیں ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کا تعلق مجھ سے ایسے ہی ہے جیسے میرے سر کا تعلق میرے جسم سے ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نزدیک سر کی مانند ہیں کہ جس طرح میرے جسم کو میرے سر کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے ساتھ ایک خصوصی نسبت ہے۔ ایک اور موقع پر ایک مشہور حدیث پاک ترمذی شریف کی آپ نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و حکمت کے اوپر یہ دلیل جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا علم بہت بڑا ہے اور حضرت علی کیا ہے؟ اس کا دروازہ ہے، کہ اس کا وسیلہ ہے۔ حضرت علی سے ہمیں دین ملا، حضور علیہ السلام کے ارشادات ملے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں کئی مسائل کے بارے میں، بلکہ کئی صحابہ اہم مسائل کے اندر، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے اور آپ کے مشورے کو، آپ کے فیصلے کو اہمیت دیا کرتے تھے، آپ کی رائے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جو ہیں دروازہ تھے علم و حکمت کا۔ اسی طرح تاریخ ابن عساکر کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر یوں دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اے اللہ علی کے سینے کو علم، عقل، دانائی، حکمت اور نور سے بھر دے۔ علم بھی، عقل بھی، حکمت بھی، دانائی بھی اور نور بھی۔ پھر اس کے ان سب چیزوں سے کیا کر دے؟ بھر دے۔ اتنا نہیں کہا کہ عطا فرما دے، بلکہ کیا فرمایا؟ بھر دے۔ اور وہی آقا علیہ السلام کی دعا تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر کہتے ہیں کہ سالونی، مجھ سے پوچھو، جو کچھ مجھ سے پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا، ہر چیز زمین و آسمان کے متعلق جو پوچھنا چاہو مجھ سے اس کا کیا کرو؟ سوال کرو۔ درس نظامی کے اندر ایک وراثت کا جب باب آتا ہے تو اس کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے، مسئلہ ممبریہ۔ مسئلہ ممبریہ یعنی ممبر کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ حل فرمایا وراثت کا، جو کہ آج بھی اتنا مشکل ہے کہ مختلف افراد کے اندر جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی۔ عام روٹین سے ہٹ کر مسئلہ ہے کہ
اس کا حساب کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ممبر پر بیٹھے ہوئے وہ سوال کیا گیا تو آپ نے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہی ہر وارث کا حصہ فوراً بتا دیا کہ اس کا اتنا حصہ بنتا ہے اس کا. حالانکہ آج کے دور میں کیلکولیٹر ہونے کے باوجود اس کا حساب کرنا عام بندے کے بس کی بات نہیں, تھوڑا ڈیپ ہے. کس کو کتنا حصہ ملے گا, کس طرح ملے گا, کیا ہوگا, اتنا مشکل مسئلہ جو تھا آپ نے ممبر پر ہی حل فرما دیا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی, علم و حکمت, کہ جس کے بارے میں کون دعا کر رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام, وہ نبی کے جس کی دعا رد نہیں ہوتی. اور وہ نبی فرما رہے ہیں کہ علی اس گھر کا دروازہ ہے. کس گھر کا؟ علم و حکمت کے گھر کا دروازہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے. اسی طرح ایک موقع پر تفسیر کبیر کے اندر ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے اور میں نے ان میں سے ہر باب سے مزید 1000 باب نکالے. حضور نے کتنے؟ 1000 علم کے کیا سکھائے؟ باب سکھائے. اور حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ اس 1000 علم کے باب میں سے میں نے مزید 1000 باب نکال لیے. 2000 علم کے باب. ساڈے ہاتھے ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن دا تھوڑا جنا, 2-4 حدیثیں پڑھی تو نس پہنتے ہیں سب تو بڑے مفکر, سب سے بڑے اسلامی سکالر, ڈاکٹر, انجینئر, پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو کہلواتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر بزرگوں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں, ائمہ کرام کے بارے میں, مفسرین کے بارے میں, محدثین کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں, علماء کا مذاق اڑاتے ہیں. گویا امام ابو حنیفہ نے کیا اندر سے, داتا علی اجویری نے کیڑا کچھ کام کیتا ہے. سریعام سوشل میڈیا آپ کے سامنے اسی طرح بکواس کرتے ہیں, علم کا مذاق اڑاتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ 1000 باب یہ کون فرما رہے؟ حضرت علی. ہم میں سے جتنا مرضی علم والا ہو, 1000 علم تو بڑی دور کی بات ہے, ان کے نام بھی نہیں پتا ہوں گے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے تصوف جس کا مذاق اڑاتے ہیں, بابے 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 کرتے ہیں, بابے تو شاہی کوئی نہیں. امام غزالی نے جو باطنی امراض ہیں, جو باطنی بیماریاں ہیں, ہمیں تو چند آتی ہیں, لو جی حسد, بغض, کینہ, 3-4 آتی ہیں. امام غزالی نے کثیر بیماریاں باطنی گنوا کر ان کی نشانیاں, ان کا علاج بھی بتایا. ہمیں بیسیکلی بنیادی علم نہیں آتا. یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اردو بازار جا رہا ہو تو کوئی ڈاکٹر کی لکھی ہوئی کتاب وہ پکڑ لے, اردو ترجمہ اس کا مل جائے اس کو, تو وہ کبھی میں بھی ڈاکٹر ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جی میں کتاب پڑھ لی. تو سارے اس کو کیا کہیں گے کہ بھائی ڈاکٹری MBBS سے پہلے بھی اس کی کوئی بیسکس ہیں. ایسا ہی ہے نا. ایک بندہ آرٹس میں میٹرک کر کے کہے جی میں FSC داخلہ لینا تھے, نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی بیسک سائنس ہی نہیں ہے. پھر اگر میٹرک سائنس میں ہے, FSC نہیں کی, تو پھر بھی اس کو ڈاکٹری کے اندر داخلہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ بیسکس کچھ چیزیں ہوتی ہیں, جب ایک بندے کو بیسک ہی نہیں پتا تو وہ آگے کیسے چلے گا. اسی طرح دین کے اندر بھی بیسک ہیں, اس کی لغت ہے, اس کی گرامر ہے, اس کے علوم ہیں, قواعد ہیں, قواعد فقہیہ ہیں, اصول حدیث ہیں, اصول تفسیر ہیں. ہر علم کے بیسک اصول ہیں. اب ایک بندہ ان سب کو چھوڑ کر صرف 1-2 کتابیں پڑھ کر اور اپنی چرب زبانی کے اندر عالم بن کر, مفکر بن کر بیٹھ جائے تو لوگ تو متاثر ہو سکتے ہیں, لیکن اہل علم کو اس کی جہالت کا کیا ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے کہ بیوقوف کو تو بیسک ہی نہیں پتہ. اس کو تو اتنا نہیں پتا کہ
ناسخ منسوخ کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن کی باتیں کر رہا ہے، کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کس آیت کے بارے میں کیا حدیث ہے، کس آیت کے بارے میں کیا شان نزول ہے. یہ تو اتنا وسیع علم ہے کہ عام عالم بھی جب تک اس کو 14 علوم نہ ہو وہ قرآن کی تفسیر بیان نہیں کر سکتا. 14 علوم ان کے اوپر مہارت نہ ہو وہ قرآن کی تفسیر نہیں بیان کر سکتا. تو حضرت علی نے دیکھیں 1000 باب کس سے سیکھے؟ حضور سے. اب 1000 باب سے مزید علم نکالا، جس طرح کہ ہمارے آئمہ کرام نے، امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام مالک نے قرآن و حدیث سے ہزاروں مسائل نکال کر آج ہمیں بتائے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ حکم ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ حکم ہے. اور ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں جی اسی نہیں مانتے، اسی بس قرآن حدیث میں. ہمارے سامنے لا کے بٹھائیں جو کہتا ہے جی میں صرف قرآن و حدیث کو مان، ہم اس کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں کہ چلو جی یہ مسئلہ تو ہمیں جواب دو قرآن و حدیث سے. ذرا بتاؤ نا مجھے قرآن و حدیث میں کہاں اس کا حکم لکھا ہوا ہے؟ ہزاروں مسائل ہیں کہ جو کتب فقہ میں نہیں ملتے، اور ہزاروں مسائل ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ملتے، کتب فقہ میں ملتے ہیں. تو یہ پوری چین ہے. قرآن کی تشریح حدیث سے، حدیث کی تشریح آئمہ کرام سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، ان ہستیوں سے چلتی آئی، کتابیں بنتی اور آج ہمارے پاس ایک ذخیرہ علم کا جمع ہو گیا. اب ایک بندہ ان سب کا انکار کر کے اپنی مرضی کے ساتھ دین چلائے، لوگوں کو رعایتی فتوے دے، کوئی بات نہیں، فطر بھی چھوڑ دو، سنتے بھی چھوڑ دو، بس تھوڑے سے فرض پڑھ لو، چھوڑ دو سارا کچھ، بولویوں نے دین سخت کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں، جتنی مرضی طلاقیں دو، کوئی مطلب نہیں، سود کھاؤ، حرام کھاؤ، ملاوٹ کرو، جو مرضی کرو، ناچ گانا بھی کر لو، جو مرضی عیاشی کرو. تو لوگوں نے تو کہنا ہی ہے کہ یار مولوی بابا صحیح ہے ساڈے مطلب دا ہی. جس طرح ہوتا نا چرسولہ بندے کو چرسولہ ہی پیر اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ بھی کہتا مینوں بھی پیائی جائے تو آپ بھی پیوی جاؤ. اصل میں ذہن جب ملتا ہے نا تو جس طرح کی فطرت ہوتی ہے بندہ اس طرح کا بندہ ڈھونڈ لیتا ہے. تو بہرحال حضرت علی نے ہمیں مزید علم اور عطا فرمائے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز سے مزید چیزیں نکلتی ہیں، قرآن و حدیث سے مزید علوم نکلتے ہیں اور نکلے ہیں. اور آج ہمارے سامنے دین ایک واضح مکمل شکل کے اندر جو موجود ہے وہ ہمیں ان بزرگوں کے، آئمہ کرام کے وسیلے سے ہی ملا ہے. اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پاک ہے جامع بیان العلم صفحہ نمبر 157 کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو، اللہ کی قسم تم مجھ سے قیامت تک ہونے والے معاملے کے متعلق جو بھی پوچھو گے میں اس کا ضرور جواب دوں گا. خدا کی قسم کھا کے کہا. ہمارے پاس جتنا مرضی علم ہو جائے ہم کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا کہ لو جی اللہ کی قسمیں میرے کو پوچھو میں جواب دیں گا، کہ نہیں، ہزاروں مسائل ہمیں نہیں پتہ ہے. جتنا مرضی علم ہو جائے، جتنی مرضی سال گزر جائیں فتویٰ نویسی کے اندر، 20 سال الحمدللہ مجھے ہو گئے ہیں، لیکن روزانہ نئے سے نیا مسئلہ پتہ چلتا ہے، نئے سے نئی بات پتہ چلتی ہے، پہلے پتہ نہیں، نئی سے نئی حدیث پتہ چلتی ہے. اتنا جو ہے وہ وقت گزارنے کے باوجود بھی ہمیں کچھ بھی نہیں آتا بیسیکلی. تو حضرت علی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، اور ممبر پر قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھو، قیامت تک جس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھو گے تو میں اس کا کیا کروں گا، جواب دوں گا. پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب آپ نے یہ فرمایا تو ایک شخص نے، کسی نے ہمت ہی نہیں پڑی، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں آیا، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ یہ چاند کے اندر داغ کیوں ہے، چاند کے اندر داغ کیوں ہے. تو آپ نے پہلے تو کہا کہ تجھے اور کوئی مسئلہ نہیں آیا کوئی پوچھنے والا، پھر آپ نے اس کے سوال کا بھی جواب دیا، لیکن ساتھ یہ بھی سکھایا کہ اہل علم سے، بزرگوں سے کوئی بات پوچھو تو ایسی پوچھو جس کا کوئی فائدہ ہو. ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، وہ فلاں نبی دے دادے دا کی نا سی، فلاں نبی دے نانے دا کی نا سی، جی اوندا کی نا سی، وہ پھنسانے والی بات ہے. ٹھیک ہے،
اب کوئی بندہ ایک دین سکھا رہا ہے، آپ جا کر اسے پوچھو کہ لو جی فلاں نبی کے پردادے کا کیا نام تھا، تو وہ بیچارے کو کیا پتہ ہوگا؟ اب اگر پتہ بھی ہو اس سے دین کا کیا فائدہ ہوا؟ تو کیا نہیں ایک چھوٹی گل ہے، ایڈا وڈا مسئلہ ہے، تسی مذاق سمجھتے پے مولوی صاحب، آگے سے یہ کہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ویسے ہی لوگوں کو بے عزت کرنے کے لیے بعض لوگوں نے، یا ویسے کوئی پہیلیاں پوچھنے شروع ہو جائیں گے، وہ کئی شاید جی رات نو نکل دی ہے، دن نو نہیں نکل دی، فلاں نہیں ہوندی، فلاں نہیں، ایسی بونگیاں باتیں فضولیات کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دیکھیں کہ آپ نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، اور یہ وہی حضور کا فیض تھا کہ حضور کے علم کے اوپر، جیسے آج کئی کہتے ہیں جی حضور کو کیا وہ علم تھا غیب کا، حضور کو جب منافقین نے کہا کہ حضور کو سارا علم ہے، ہماری منافقت کا تو حضور کو پتہ ہی کوئی نہیں، تو حضور نے اس وقت کہا کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھتے ہو، جو پوچھو گے میں جواب دوں گا۔ پھر کھڑے ہو کر ایک مقام پر آپ نے ہر منافق کو نکالا باہر، چل تو بھی منافق ہے، تو بھی نکل۔ تابعی بزرگ ہیں، عظیم بزرگ ہیں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ مجھ سے پوچھ لو۔ یعنی صحابہ کی ایک جماعت، اتنی بڑی جماعت، ان میں سے کسی کے اندر یہ دعویٰ نہیں ملتا کہ انہوں نے یوں کہا ہو کہ مجھ سے پوچھو، لیکن یہ دعویٰ کن سے ملتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح طبقات ابن سعد کے اندر ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ پاک کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی اور کس بارے میں نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی اور کس بارے میں نازل ہوئی۔ قرآن کی تفسیر بیان کرنے میں، قرآن کے احکام بیان کرنے میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ کہاں نازل ہوئی، کس پیرائے میں نازل ہوئی، اور تم اس کو کس انداز میں بیان کر رہے ہو۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں ایک آیت پڑھی جاتی ہے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ لو جی جڑی بھی چیز کسی صحابی کسی بزرگ کی طرف منسوب ہو جائے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ حرام ہو جاتی ہے، مردار ہو جاتی ہے، لہٰذا 11ویں 12ویں یہ ختم، یہ نیازیں، یہ سب حرام ہیں معاذ اللہ، یہ قرآن کی آیت اس کے اوپر فٹ کیے جائیں گے۔ حالانکہ پوچھنے والی بات یہ ہے کہ آیا یہ قرآن کی آیت جو ہے یہ تب نازل ہوئی کہ جب لوگ نیک ہستیوں کی طرف ایصال ثواب کرتے تھے؟ اگر تو یہ تب نازل ہوئی ہو تو پھر تو چلو ٹھیک ہو گیا، لو جی یہ اسی کے متعلق آیت نازل ہوئی، جبکہ یہ آیت اس کے متعلق نازل ہی نہیں ہوئی۔ یہ آیت تو نازل ان کے متعلق ہوئی جو بتوں کا نام لے کر جانور ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس جانور کا گوشت کھانا حرام ہوا اس کا ذکر کیا کہ لو جی جس جانور کا گلا گھونٹ کر مارا وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، جو گر کر مر گیا وہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جو کس کے لیے ہوا؟ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح ہوا۔ یعنی چھری پھیرتے وقت جو مشرکین تھے وہ اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی کہ جس جانور کے ذبح ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لیا ہوگا وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ وہ حرام ہو جائے۔ اب وہ آیت جو ذبح کے متعلق ہے اس کو اٹھا کر اب اگر ولیوں کی نیازوں کے اوپر فٹ کر دیا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ ذبح کے بارے میں ہمارے پاس آیت ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی شخص ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کر رہا ہو تو ہم اس کو حرام ہی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ وہ کہے گا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ جی وما اہل لغیر اللہ تحت آتا ہے، تو وہ کہے گا یہ تو تم نے ختم نیاز کے بارے میں کہی ہوئی ہے، ذبح کے بارے میں نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں
ذبح والی بات زیادہ اہم ہے یا ختم والی؟ ذبح والی. ہم تکبیر پڑھنے کے بغیر جانور نہیں ذبح کرتے. تکبیر پڑھو. کیوں؟ کیونکہ بغیر تکبیر کے جانور حلال نہیں ہوتا. اور یہ تکبیر پڑھنا لازم کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو ایک نص قطعی ہوتی ہے، جو کنفرم حکم واضح ہوتا ہے، وہ دو جگہ اپلائی نہیں ہو سکتا کہ ہم وہاں بھی اس کو فٹ کر دیں اور ختم کے اوپر بھی فٹ کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جہاں وہ آیت نازل ہوئی، جس پیرائے میں ہوئی، محدثین نے، صحابہ نے اس کی جو تعریف کی، وہ ذبح والی ہے. لہٰذا اس آیت کو آگے پیچھے ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر بھی واضح تھا کہ جس طرح مشرکین اپنے بتوں کو اپنا حقیقی مددگار جانتے تھے اور ان کی پرستش کیا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی کی عبادت کرو. پہلے کیا ہے؟ عبادت کرو. اور عبادت اللہ کی کرو تو اللہ کو ہی اپنا حقیقی کارساز مانو. کوئی بھی مسلمان کسی ولی نبی کی پرستش نہیں کرتا. اب وہ آیت ہمارے اوپر فٹ کیوں ہو رہی ہے جب ہمارا وہ عقیدہ ہی نہیں ہے معاذ اللہ؟ پھر جب ان سے کہو کہ یار اگر تم کہتے ہو کہ بس اللہ سے مانگو تو تم بھی تو لوگوں سے چندہ مانگتے ہو. کہتے نہیں ہے تو دنیاوی گل ہے نا. تو دنیاوی گل ہے. دنیاوی گل ہے. چندہ بھی تم دین کے لیے ہی مانگ رہے ہو کہ دنیا کے لیے مانگ رہے ہو؟ اور قرآن میں تو نہیں آیا کہ دین کے لیے مانگو یا زندہ سے مانگو یا مردہ سے مانگو. ٹھیک ہے، قرآن میں تو آیا کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ مانگو، معبود کسی کی پرستش اللہ کے سوا نہ کرو. اگر ایک شخص کسی زندہ بندے کی پرستش کر رہا ہو اور اسی سے مدد مانگ رہا ہو تو کیا جائز ہو جائے گا؟ حرام ہی رہے گا. اگر ایک بندہ کہ نہیں جی نہیں یہ تو مردہ کے متعلق ہے معاذ اللہ، اگر مردہ کے متعلق ہے تو اگر کوئی زندہ سے مانگ لے اور اس کو خدا سمجھ کر مانگے تو پھر تو تمہارے نزدیک شرک نہ ہوا، کیونکہ تمہارے نزدیک تو یہ آیت مردہ کے متعلق ہے. تو یہ اصول ہیں. اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا کہ مجھے ہر آیت کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی اور کس بارے میں نازل ہوئی. پتہ چلا کہ قرآن کے علوم کے اندر یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ ہم جس چیز کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس کا سیاق و سباق بھی پتہ ہو، اس کا شان نزول پتہ ہو، اس کے احکامات ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوم ہو. اپنی مرضی کی آیتوں کے ترجمے غلط ملت کر دینا یہ جائز نہیں ہے. اسی لیے تو حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن کے بارے میں بغیر علم کے بات کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کوئی بھی بات کبھی بھی قرآن اور حدیث کی اپنے پاس سے نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں کئی لوگ ہوتے ہیں وہ عام کوئی واقعے کو بھی قرآن کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جی قرآن ہی چلی گیا ہے، حالانکہ قرآن میں وہ لکھا نہیں ہو. اسی طرح کئی باتیں جو بزرگوں کے قول ہوتے ہیں اس کو حدیث کہہ دیتے ہیں کہ یہ حضور کا فرمان ہے، حالانکہ وہ حضور کا فرمان نہیں ہوتا. سوشل میڈیا کے اندر بعض دفعہ اسی طرح کی پوسٹیں گردش کر رہی ہوتی ہیں. اس حوالے سے بڑی احتیاط چاہیے. قرآن اور حدیث کے بارے میں جھوٹی بات منسوب کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے. اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ظاہر اور باطن دونوں کا علم جو قرآن سے ثابت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. صحابہ کرام جس مسئلے کے بارے میں کوئی مسئلہ ہوتا اس کے بارے میں شرعی رہنمائی جو لیتے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیتے تھے. یہ ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اب 13 رجب جو ہمارے یہاں مشہور ہو گیا کہ 13 رجب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے. ہم میں سے تقریباً یہاں کئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اپنی یادداشت پر زور ڈالیں تو آج سے 5-10 سال پہلے کبھی بھی کسی نے 13 رجب والا دن حضرت علی کی ولادت کا سنا نہیں ہوگا. کبھی سنا ہے ہم نے کہ بچپن میں کبھی کوئی دن کسی نے 13 رجب کا منایا ہو؟ اور یہ ثابت بھی صحیح روایتوں سے نہیں ہے. اب یہ رائج ہو گیا، حالانکہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بلند ہستی ہیں. پچھلے نبیوں نے ان کی پیشین گوئیاں کی، ان کی ولادت کے بارے میں بھی مختلف روایتیں ہیں.
آپ کو پتہ ہے نا، زیادہ چاہے جمہور کا یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہو، لیکن کئی دوسرے بھی اقوال موجود ہیں۔ کسی بھی صحابی بلکہ کسی بھی ولی جو پرانے گزر گئے ہیں، آپ ان کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی ولادت کے بارے میں کنفرم پتہ نہیں ہوتا۔ اور اہل عرب میں سب سے زیادہ یہ چیز رائج تھی کہ وہ ولادت کا دن نوٹ نہیں کرتے تھے، صرف سن نوٹ کرتے تھے کہ عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال کے کتنی دیر بعد کتنی عرصہ پہلے یہ واقعہ ہوا۔ اسی طرح آپ پرانی کتابوں میں جائیں گے تو وہ عام الفیل کہیں گے کہ حضور عام الفیل کے اتنے عرصے بعد پیدا ہوئے، کیونکہ ان زمانوں میں ان لوگوں کے اندر ولادت کی تاریخ یاد رکھنا رائج نہیں تھا، کیونکہ وہ سالگرہ تھوڑی مناتے تھے۔ ہمارے بھی بڑوں کی کبھی سالگرہ کس نے منائی تھی؟ یہ ابھی ٹرینڈ چلا ہے کہ لوگ سالگرہ مناتے ہیں، وہ بھی انگریزی حساب سے۔ اگر کسی کا بچہ پیدا ہوا وہ ہم میں سے، اس کی تاریخ ولادت اسلامی حساب سے کیا ہے کسی کو نہیں پتہ ہوگی۔ ہمیں اپنی نہیں ولادت کا پتہ ہوگا، ہمیں انگریزی کا تو پتہ ہوگا، اسلامی کا نہیں پتہ ہوگا۔ تو 13 رجب ہمارے یہاں ٹرینڈ چل گیا، اب سنی بھی اس کو منانا شروع ہو گئے۔ جب یہ رائج ہو جائے گی تو بد مذہب جب پوچھیں گے کہ لو جی یہ ثابت کرو کہاں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم سے ثابت نہیں ہوگا۔ تو کام وہ کرو کہ جس کے بارے میں کوئی سند ہو۔ ایک چیز ہے ہی نہیں، بس دیکھا دیکھی منانا شروع ہو جائیں، اس کو پروموٹ کرنا شروع ہو جائیں، بعد میں اختلاف ہی چلتا رہے، نہ دلائل ہے نہ ثبوت ہے، تو بس کہیں جی وہ سارے کرتے ہیں تو میں نے بھی کر لیا۔ یہ علمی بات نہیں ہوتی۔ ہم اہل سنت جو ہیں وہ دلائل کے ساتھ، ہمارے پاس قرآن و حدیث دیگر دلائل ہیں، اس لیے عقیدت سے ہٹ کر ہمیشہ علمی گفتگو بھی ہونی چاہیے۔ سنی سنائی باتوں کے اوپر دیکھا دیکھی، پھر جو نہ مانے اس کو کہہ دینا یار گستاخ ہو گیا، یہ تو اہل بیت کا دشمن ہو گیا، یا تو سردے نے یار اہل بیت۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اہل سنت کا تو شعار یہی ہے کہ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور ہم صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی۔ ہم کسی ایک بھی ہستی کے منکر نہیں ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہی اہل سنت کی نشانی یہی ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ کہ حضرت علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے۔ اور اس کے اوپر کئی مقرر جو ہوتے ہیں وہ بڑا اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت مریم جس کو مسجد سے اللہ نے نکال دیا جب ولادت کا وقت آیا، لیکن جب حضرت علی کا وقت آیا تو خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی اور حضرت علی کی والدہ اس کے اندر گئیں، حضرت علی کو خانہ کعبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور پھر کئی لوگ لفظ پیدا کی جگہ، بد مذہب لفظ پیدا کی جگہ ظہور لکھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی خطرناک جملہ ہے۔ ظہور سے کئی لوگ جو حضرت علی کو خدا کہتے ہیں وہ اس پیدا ہونے کی نفی کر کر لفظ ظہور کئی جگہوں پہ لکھتے ہیں، اور ہم بھی دیکھا دیکھی وہی لفظ شروع کر دیتے ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں نا حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے، تو کئی لوگ کہتے ہیں ظاہر ہوں گے۔ لفظ ظاہر، لفظ ظہور اور لفظ پیدا، اس میں فرق ہے۔ ظاہر کا مطلب، ظہور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے پیدا ہے، جو پہلے سے موجود ہے اب ظاہر ہو گیا۔ جو پہلے سے کیا ہے؟ موجود ہے، اب ظاہر ہو گیا، اس کو کہتے ہیں ظہور، ظاہر۔ لیکن پیدا ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو پہلے موجود نہیں تھا اب پیدا ہوا۔ تو ہم ہر ہستی، چاہے نبی ہو چاہے صحابی ہو، ہر ہستی کے بارے میں لفظ ظہور استعمال نہیں کرتے۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز کیا ہے؟ مخلوق ہے، پیدا ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر پیدا ہی کوئی ظاہر ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدا ہوئے، اور آپ کی جو پیدائش ہے جو صحیح روایتوں سے ہے وہ شعب ابی طالب کے اندر ہے، اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو صحیح طور پر جن کی پیدائش ثابت ہے، جیسے شرح شفا کے اندر لکھا ہوا ہے، اسی طرح امام نووی نے لکھا ہوا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہوا ہے، اسی طرح بڑے بڑے ائمہ کرام نے لکھا ہوا ہے کہ صحیح روایتوں میں صرف ایک صحابی حضرت حکیم بن حزام، ان کا ثابت ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کے سوا کسی کا بھی
خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونا ثابت نہیں ہے. ایک ضعیف روایت ہے کہ حضرت علی پیدا ہوئے، لیکن جو صحیح روایت ہے وہ کہاں ہے؟ شیب ابی طالب، ایک گھاٹی ہے خانہ کعبہ کے ساتھ ہی، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. اس کے اوپر دلائل موجود ہیں. چنانچہ سیرہ حلبیہ، اس کو انسان العیون بھی کہا جاتا ہے، بڑی سیرت کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 202 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اور ان کے علاوہ کسی اور کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا معلوم نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے کی روایت کو علماء کرام نے ضعیف قرار دیا ہے. یعنی یہ اتنے بڑے امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ یہ واضح فرما رہے ہیں. اور بھی میرے پاس کئی اس حوالے سے امام نووی کا بھی قول موجود ہے، اور بھی بزرگوں کا ہے. تو حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، اس کا حضرت علی کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت حکیم بن حزام کے بارے میں تو صحیح روایت ہے، تو کیا حضرت حکیم بن حزام خانہ کعبہ کے اندر جو پیدا ہو گئے تو اس سے کیا ان کا سب صحابہ سے افضل درجہ ہو گیا؟ نہیں. اس لیے ان مسائل کے اندر ہمیں بڑی احتیاط چاہیے. وہ شانیں ہمیں بیان کرنی چاہیے جو اس کتابوں کے اندر ثابت ہیں اور صحیح روایتیں ہیں. بد مذہبوں کے دیکھا دیکھی اور دیگر اپنی عقیدت کے اندر ہم آگے نہ جائیں کہ کل کو ہمارے پاس اس کے بارے میں دلائل موجود نہ ہوں اور ہم آنے والی نسلوں کو ایسی چیزیں بیان کر دیں، ایسی چیزیں دے جائیں کہ بد مذہب دوسرے ان کے اوپر چڑھائی کر دیں کہ تمہاری تو چیزیں ہی ثابت نہیں ہیں، تم تو سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی پیدا ہوئے، جہاں بھی پیدا ہوئے، ان کی شان تو یہ ہے کہ جب تک حضور کا دیدار نہیں کیا تب تک آنکھیں نہیں کھولی. کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ یا رسول یا رسول یا رسول، یعنی اس قدر ان کی شان ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق کے اندر جو سب سے پہلی غذا گئی وہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن تھا. اور پھر لعاب دہن ایسا تھا کہ ایک مرتبہ حضور ڈالتے تھے تو کئی گھنٹوں تک وہ آپ کو کافی ہوتا تھا، پھر آپ دودھ کا تقاضا نہیں کرتے تھے. ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ شان ہے. ہم دوسری ایسی سنی سنائی باتوں کو لے کر اور اس کو شان قرار دے کر اور اس کے اندر بعد میں لوگوں کو دلائل دینے سے عاجز آ جائیں، یہ درست نہیں. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں ثابت ہیں کہ جس کے بارے میں حضور فرمانے کہ علی تمہاری نسبت میرے نزدیک ایسی ہے جیسی میرے سر کی نسبت میرے جسم کے ساتھ ہے. جس کو حضور علیہ السلام نے حکمت کا دروازہ قرار دے دیا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بمنزلہ ہارون علیہ السلام قرار دے دیا، اس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں تو اور ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، ہمیں وہ بیان کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اہل بیت کی، صحابہ کی محبت عطا فرمائے اور دین کا علم عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے آمین ثم آمین. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے